بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ کل آپ نے صفحہ نمبر 118 کا پہلا پیراگراف مکمل کیا، آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ غور سے دیکھیں گے اور غور سے سنیں گے۔ یہ بھی آپ نے پڑھا کہ ماحول کی پہلی آلودگی آپ نے پانی کی آلودگی کے متعلق پڑھا، اس کے بعد کارخانوں کے ذریعے نکلا ہوا دھواں، موٹر گاڑیوں کا شورغل، اس کے بعد گنجان آبادی کے متعلق کچھ جانکاری حاصل کی۔ آج آپ انسان کی بنیادی ضرورتوں کے متعلق کچھ جانکاری حاصل کریں گے۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ غور سے سنیں گے اور غور سے کتاب کی طرف دیکھیں گے۔ آپ نکالیے پیج نمبر 118، اور یہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ سبق کا نام ہے اف، یہ ماحول کی آلودگی۔ میں نے اف کا بھی یہ تشریح کیا اچھی طرح سے، وہ سمجھایا یہ کس حرف سے ہے۔ یہ تو شاباش، بتا سکتے ہو آپ؟ شاباش، حرف نفرین ہے یہ، شاباش۔ ہوا، اور پڑھے یہاں سے، ہوا پانی اور خوراک ہر جاندار کی بنیادی ضرورت ہے۔ ہوا پانی اور خوراک ہر جاندار کی بنیادی ضرورت ہے۔ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ ہوا جو ہے، پانی اور خوراک، یہ ہر جاندار کی بنیادی، انسانوں کے لیے نہیں بلکہ ہر جو زندہ جانور ہے، جو زندہ حیوان ہے، جو زندہ کوئی ایسے اس زمین پر، اس دھرتی پر رہتا ہے، اس کے لیے ہوا، پانی اور خوراک کی بنیادی، یہ تو بنیادی ضرورتیں ہیں۔ لیکن یہ سب آلودگی کا شکار ہیں۔ لیکن یہ ترنوئی چیز، ہوا تھی، آب تھی تو خوراک تھی، آلودگی ہند شکار۔ خوراک کو ہی لیجیے، دپن کتاب وول مصنف دپان تلسا اس وچھاون خوراک کی نماوش۔ ہاں، خوراک کے متعلق ہم کچھ جانکاری حاصل کریں گے۔ اناج، سبزیوں اور پھلوں کی زیادہ پیداوار کے لیے کیمیائی کھاد کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اناج ونان خوراکس، یہ انڈر لائن کرو، اناج جو ہے خوراک ہے، سبزیوں اور پھلوں کی زیادہ پیداوار کے لیے۔ کیا جی، ایک طرف تو گنجان آبادی ہے، آبادی تو زیادہ ہے، اور اناج کی زیادہ ضرورت بھی ہے۔ سبزی بھی زیادہ ہونی چاہیے اور پھل بھی ہونی چاہیے، میوے بھی زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ زیادہ گنجان آبادی ہے۔ اور اس پیداوار کو زیادہ بڑھانے کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ ہم کیمیائی کھاد مصنوعی کھاد استعمال کرتے ہیں۔ کیمیائی کھاد کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کران زیادہ پیداوار نیرنے خاطر یہ مصنوعی کھاد استعمال۔ کیمیائی کھاد کے ساتھ ساتھ کیڑا مار دواؤں کا چھڑکاؤ بھی کیا جاتا ہے۔ دپن کیمیائی کھاد سۭتۍ یم مضر ایسے یہ میون پیوان یا فصلس پیوان، دپن کیڑا مار دواؤں کا چھڑکاؤ تہِ کران۔ تُہۍ چھِو وٕچھان باغن تہِ چھِ دوا دِوان أسۍ۔ ییٚتھٮ۪ن باغ آسہِ تَتٮ۪ن دوا بغٲر اگر تھاوو أسۍ، تَتھ چھِ سکیپ پیوان تَتھ میوَس۔ یِتھَے کٔنۍ چھُ باقٕے اگر میوٕ آسہِ، یہِ کٕنٕک آسہِ، باقٕے چیٖز آسہِ، مکٲے آسہِ، تِمن تہِ چھُ پیوان اَسہِ چھڑکاو دیُن، کیونکہ یہ کیڑے جو پڑ جاتے ہیں، کیڑے جو پیدا ہوتے ہیں ان پھلوں میں یا اس اناج میں، تو اس کو مارنے کے لیے ہم یہ چھڑکاؤ بھی استعمال کرتے ہیں۔ جو اناج ہے، مثلا شالی کی کھیتی ہے، اس میں بھی ہم یہ دوا ڈالتے ہیں مصنوعی، وہ جو اس میں تو وہ گھاس تو بیج ہوتا ہے، گھاس تو ان کھیتوں میں سے وہ تو نکلتا ہے، اور اس کو ہم دواؤں کے ذریعے ختم کر دیتے ہیں اس گھاس کو۔ اس طرح پھل بھی آپ کو معلوم ہی ہے، پھلوں پر بھی چھڑکاؤ کرتے ہیں، باقی میووں پر بھی، سبزیوں پر بھی چھڑکاؤ کرتے ہیں۔ کیمیائی کھاد کے ساتھ ساتھ کیڑا مار دواؤں کا چھڑکاؤ بھی کیا جاتا ہے۔ یہ دوائیں فصلوں کو بیماری اور زمینی کیڑوں سے محفوظ رکھنے کے کام تو آتی ہے،
دپان یِم ہسا یِم یہِ ہسا یہِ دوا یِم أسۍ ترٛاوان چھِ چھِڑکاو چھِ یا کیٖمیایی دوا چھِ آسان مصنوعی کھاد چھِ أسۍ ترٛاوان یا کیٖمیایی دوا چھِ ترٛاوان أسۍ یہِ ہسا چھِ زٔمیٖنی جو کیڑے جو ہوتے ہیں یِم ہسا چھِ تھاوان یَتھ اَتھ پیداوارس محفوٗظ. اچھا یہ دوائیں فصلوں کو بیماری اور زمینی کیڑوں سے محفوظ رکھنے کے کام تو آتی ہے، لیکن ان کیڑا مار دواؤں میں ایک قسم کا زہر بھی موجود ہوتا ہے. دپان یم کیڑا مار دوائیں چھِ یم کیٚمۍ چھِ ماران یم دوا کیٚمۍ چھِ ماران یمن چھُ آسان اکہِ قٕسمُک زہر تہِ موجود. دواؤں کا کچھ حصہ فصل میں ہی رہ جاتا ہے. دپان دواؤں اکھ حصہ چھُ فصلس منٛزٕے روزان. تو چھو وچھان کہ جب ہم سیب کھاتے ہیں اگر ہم دھونے کے بغیر ہی کھاتے ہیں تب تو ٹیچر آسان دوا. اور ہماری زبان جو ہے وہ تو مطلب بہت ہی اس کا جو مزہ ہی بگڑ جاتا ہے جب تک کہ ہم اس کو اچھی طرح سے صاف نہ کریں گے. کسی میوے کو ناشپاتی ہو سیب ہو کوئی ہو انگور ہو تو جب تک کہ ہم اس کو صاف نہیں کریں گے پانی سے تب تک وہ ٹھیک نہیں رہتا ہے صحت کے لیے. اور یہ کہتا ہے کہ لیکن ان کا کیڑا مار دواؤں میں ایک قسم کا زہر بھی موجود ہوتا ہے. دپان یمن جو کیڑا مار دوائیں جو ہیں جو ہم چھڑکاؤ کے ذریعے پھلوں پر لگاتے ہیں یا فصلوں پر لگاتے ہیں ان میں سے ایک قسم کا زہر موجود ہوتا ہے. دوا کا کچھ حصہ فصل میں ہی رہ جاتا ہے. دپان امہ دواہُک اکھ کینٛہہ حصہ ہسا چھُ دوا روزان فصلس منٛز یا پھلس مز یا سبزین مز. جب ان غذاؤں کو استعمال کیا جاتا ہے یہ غذا سے استعمال کران تو یہ زہر ہمارے جسم میں شامل ہو جاتا ہے. ییٚلہِ غذا سے استعمال کران دپان یہ زہر ہسا چھُ سٲنِس جسمس منٛز شٲمِل سپدان اور بہت سی بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے. امہِ سۭتۍ چھِ واریاہ بیمارِ اللہ تعالیٰ دِن نجات انسانس منٛز پٲدٕ سپدان. یہی وجہ بن جاتا ہے. یہ زہر جو ہوتا ہے فصلوں میں یہ ہمارے جسم میں جب داخل ہو جاتا ہے مطلب اناج کے ذریعے پھلوں کے ذریعے تو اس سے بہت سی بیماریوں کا سبب یہی بن جاتا ہے. بہت سی بیماریاں اس سے اڑ جاتے ہیں ہمارے جسم میں. یاد رکھنا چاہیے مہربانی کر کے اسی کی طرف غور کیجیے. اس کے بعد ہے موٹر گاڑیوں اور کارخانوں کی مشینوں سے نکلنے والا دھواں ہوا کو آلودہ کر دیتا ہے. اس کے بعد جو ہے موٹر گاڑیاں اب میں نے کل بھی کہا آپ کو یہ کہ مشینیں جو ہیں موٹر گاڑیاں جو چلتے ہیں سڑکوں پر ایک منٹ بھی مطلب وہاں تو یہ جو ایک منٹ کا فاصلہ بھی نہیں ہوتا ہے ایک منٹ بھی رک جاتے ہیں یہ موٹر گاڑیاں وغیرہ. اور اس کے علاوہ مشینوں کا دھواں جو ہوتا ہے کارخانوں کا جو دھواں ہوتا ہے وہ بھی ہوا کو آلودہ کر دیتا ہے. یہ دھواں نہ صرف انسانوں بلکہ تمام جانداروں اور پیڑ پودوں کے لیے بھی خطرناک ہے. دپان یُس یہِ دُہ چھُ یہِ نسا چھُ صرف انساننٕے یوت ہٕنٛدِ خٲطرٕ بلکہ تمام جاندارن ہٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ یہ سٹھاہ خطرناک. کیمیائی مرکبات کے استعمال کی وجہ سے قرہ میں موجود اور اوزون گیس کی پرت ہے. کیمیائی مرکبات کے استعمال کی وجہ سے قرہ میں موجود اوزون گیس کی پرت اوزون لیئر جس کو کہتے ہیں انگلش میں سوراخ پیدا ہو گئے ہیں. دپان امہ کیمیائی مرکباتو سۭتۍ امہ آلودگی سۭتۍ یس اوزون پرت سٲنِس قرۂ ہواہس منٛز اتھ پہ تہِ ہسا چھِ سوراخ سپدیمٕتۍ. یاد تھٲیزیو. میں ایک بار یہ پھر بتاؤں گا یہ دھواں نہ صرف انسانوں بلکہ تمام جانداروں اور پیڑ پودوں کے لیے بھی خطرناک ہے. دپان یُس سا یہ دۄہ چھُ یہِ نسا چھُ انساننٕے ہُنٛد یوت خٲطرٕ بلکہ تمام جاندارن تہٕ پیڑ پودن ہٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ یہ ہسا یہ دھواں مضر. کیمیائی مرکبات کے استعمال کی وجہ سے جو کیمیائی مرکبات مصنوعی مرکبات سے کران تو اس کی وجہ سے قرہ ہوا میں موجود اوزون گیس کی پرت میں سوراخ پیدا ہو گئے ہیں. دپان امہ سۭتۍ ہسا چھُ یُس یہ آلودگی چھِ اتھ ہسا گژھان قرۂ ہواہس منٛز چھُ اوزون اس میں جو لیئر ہے اس میں بھی سوراخ پیدا ہو گئے ہیں اس آلودگی سے.
اوزون ایک ایسی گیس ہے دپان اوزون ہسا چھِ سُہ گیس جو سورج سے آنے والی خطرناک شعاؤں کو زمین تک نہیں آنے دیتی. یہ نسا چھُ یم آفتابہٕ منٛزٕ خطرناک شعاع زٕ چھِ نیران سُہ اوزون لیر نسا چھُ بۄن دِوان زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ اَتھ پیٚنہٕ کِہیٖنۍ. ییٚمہِ ساتہٕ یِمے گٔے ختم اوزون لائر گئی ختم جو تو جو سورج کی جو شعاعیں ہیں یہ خطرناک شعاعیں ہیں زہریلے شعاعیں ہیں یہ تو ڈائریکٹ زمین پر بڑھ جاتی ہیں. اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ کیا نتیجہ نکلے گا اس سے آپ کو معلوم ہوگا. سائنس بھی پڑھتے ہیں آپ کو یہ تو آپ کو معلوم ہوگا اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے. یہ شعاعیں اس قدر خطرناک ہوتی ہیں بوجھوار تھے جویات یہ شعاعیں اس قدر خطرناک ہوتے ہیں کہ زمین تک پہنچ جائے تو جانداروں میں جلد کا کینسر پیدا ہو اللہ تعالیٰ رچ. اگر سے شعاع پیوان انسان پہ یا حیوان پہ امہ سۭتۍ چھُ گژھان سکن کینسر اللہ تعالیٰ دِن نجات. خراب انسان سُنٛد جیسے مسئلے گژھان یا حیوان ہُنٛد مسئلے چھُ خراب گژھان. کینسر چھُ اللہ تعالیٰ رٔچھِنۍ تمہِ نِش گژھان سکن کینسر چھُ پٲدٕ سپدان. کوئی جاندار زندہ نہ رہے. امہ سۭتۍ کیٛاہ چھُ سکن کینسر گوٚو اللہ تعالیٰ رٔچھِنۍ تمہِ ساتہٕ چھُنہٕ کٕہٕنۍ جاندار انسان تہِ خطرٕ جاندارن تہِ حیوانن تہِ خطرٕ. جو کوئی جاندار ہو زمین پر رہتا ہے ان کو بھی خطرہ ہے کینسر ہونے کا. کیوں؟ جب یہ پرت زون جو ہو زون لائر جو ہے تو سورج کی جو زہریلی شعاعیں ہوں تو زمین پر ڈائریکٹ پڑ جاتے ہیں اور اس لائر سے اس اوزون لائر ختم ہونے سے سراغ پڑ جاتے ہیں. ان میں سے ایسی جو سورج کی شعاعیں جو ہیں وہ تو ڈائریکٹ پڑ جاتے ہیں حیوانوں پر انسانوں پر اور جلد کا کینسر اللہ تعالیٰ دن نجات تمہِ نش انسانوں کو یا حیوانوں کو پیدا ہو جاتا ہے اور کوئی جاندار زندہ ہی نہیں رہ سکے گا اس کے بعد. سچ تو یہ ہے کہ ہم ایک ہیجانی دور سے گزر رہے. ہیجانی کو جو جن جگہوں میں زیادہ آبادی ہے جس دور میں ہر جگہ گنجان آبادی ہے تک ون ہیجانی جو انڈر لائن کرت. ہیجانی دور جو ہے ہم اسی دور میں رہتے ہیں جہاں پر زیادہ آبادی ہے. دن بہ دن آبادی بڑھتی جا رہی ہے اور یہاں پر یہ ایک طرف انسانی ترقی کا ایک بڑھتا ہوا سیلاب ہے. ایک طرف انسان ترقی کرا چاند پر بھی انسان نے قدم رکھا. ہمارے ہر گھر میں ٹیلی فون ہے ہمارے ہر گھر میں لیپ ٹاپ ہے ہمارے ہر گھر میں ہر ایک آدمی کے پاس گھر کے ہر افراد کے پاس موبائل فون ہے اور وہ تمام کچھ دیکھتا ہے دن بھر جو کچھ گزرتا رہتا ہے دنیا میں. دوسری طرف کیا ہوتا ہے؟ دوسری طرف اس کی تباہ کاریاں ہیں اس کے نقصانات ہیں. یہ آپ کو بھی معلوم ہے کیا ہے کیسے کیسے نقصانات ان چیزوں سے ان آلودگی سے کس طرح سے نقصانات ہو جاتے ہیں کس طرح سے انسان پر یہ ڈائریکٹ اثر پڑ جاتا ہے کس طرح سے حیوانوں پر ڈائریکٹ اثر پڑ جاتا ہے برا اثر پڑ جاتا ہے اس آلودگی سے. کچھ لوگ گو اب جلا کر یہ کہنے لگے ہیں جلا کر کو غصہ آنا یہ انڈر لائن کرو جلا کر غصے سے یہ کہنے لگے ہیں کہ یہ ترقی تو اس کیڑے کی طرح ہے. کیڑا چھُ اکھ کیوٚم اکھ یِم چھِ یتھ انگریزس منٛز کریب ونان CRAB. یہ ہسا سٲنۍ ترقی انسان سے ترقی سے تِژ ایک ترقی یہ ترقی اس کیکڑے کی طرح ہے جو دیکھتا تو ہے آگے جس برونٛٹھ کُن چھُ وٕچھان لیکن پیچھے کی طرف چلتا ہے پیچھے کی طرف وٕچھان چھُ برونٛٹھ کُن گژھان چھُ پتھ پتھ. اس ترقی کا کچھ بھروسہ ہی نہیں. امہِ ترقی چھُ بھروسے کا. آپ تو دیکھتے ہیں کہ ہمارا ماحول کیا ہے اس وقت. ہم کس طرح سے اپنے ہاتھوں سے ماحول خراب کر دیتے ہیں. ہم اپنے ہاتھوں سے کس طرح سے ماحول گندا بنا دیتے ہیں. ہمارے دلوں میں کوئی سٹیزن شپ نہیں ہے. انسان میں کوئی انسانیت پیدا نہیں ہوئی ہے. انسانیت تو پیدا ہونی چاہیے. انسان کو انسانیت پیدا ہونی چاہیے پہلے. وہ تو جس طرح سے وہ اپنا کچھ سمجھتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی وہ اس کو سمجھنا چاہیے.
آپ تو دیکھتے ہیں کہ سڑکوں پر کتنی گندگی ہوتی ہے. یہ کون ڈالتا ہے ادھر سے؟ یہ ہم ڈالتے ہیں. اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ ماحول تو گندا ہوتا ہے. کتاب والا کہتا ہے کہ کیمیائی دواؤں سے تو فصل جو مطلب بڑھتا جاتا ہے، لیکن وہ تو دوسری طرف وہ تو زہریلا بن جاتا ہے. جو زہر ہمارے جسم میں موجود ہوتا ہے، جسم میں جا کر وہ تو کیا کرتا ہے، مختلف بیماریوں کے شکار ہم ہو جاتے ہیں. ہم مختلف بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں. اس طرح دن بہ دن موٹر گاڑیاں وغیرہ کارخانے بڑھتے جاتے ہیں، کیونکہ آبادی گنجان ہونے کی وجہ سے ہم تو یہ مجبور ہیں. ہمیں تو خوراک بھی ہونا چاہیے، ہمیں بھی لباس ہونا چاہیے، ہمیں تو مکان ہونا چاہیے. اس کے لیے ہم بہت ہی مجبور ہیں. لیکن دوسری طرف ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنا ہی ماحول جو ہے، جو صاف شفاف ماحول اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا تھا، لیکن اپنے ہاتھوں سے وہ گندا بنا دیتے. پانی جو آپ نے سنا، پانی جو صاف شفاف ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیج دیا ہے. جنگلات صاف شفاف، جنگلات کے درخت جو ہم ہر سے بڑی بے انصافی سے کاٹ رہے ہیں، اور ہمارے ماحول پر برا اثر پڑ جاتا ہے اس سے. مجھے پوری امید ہے آپ نے سنا ہوگا اور آپ اچھی طرح سے یاد بھی کریں گے. اور میں نے اس کے سوالات بھی آپ کو پہلے ہی بھیج دیے ہیں. یہ تیسرا ریویژن ہے ہمیں اس کا، اور آپ اچھی طرح سے سنیں گے اور یاد بھی کریں گے. اور انشاءاللہ الرحمن مجھے پوری امید ہے آپ امتیازی پوزیشن کے ساتھ امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.